کیا آپ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی وادی جہاں دور دور تک کوئی درخت نہ ہو، پانی کا ایک قطرہ، نہ کسی انسان کا نام و نشان، ایک ماں اپنے ننھے سے بچے کو گود میں لیے تپتے ہوئے صحرا میں کھڑی ہو، سورج آگ برسا رہا ہو، ریت انگاروں کی طرح جل رہی ہو اور بچے کی پیاس ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہو۔ ایسے میں اچانک ایک ایسا معجزہ رونما ہو جائے کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی دنیا کے لوگ اس پانی کو شفا اور برکت کا ذریعہ سمجھتے ہوں۔ آخر وہ معجزہ کیا تھا؟ وہ ماں کون تھی؟ اور وہ بچہ کون تھا جس کے قدموں کے قریب سے ایک ایسا چشمہ پھوٹا جو آج تک خشک نہیں ہوا؟ آئیے جانتے ہیں آب زمزم کے حیرت انگیز معجزے کی داستان۔ آب زمزم کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے صبر و توکل کی ایک عظیم الشان داستان ہے، جو تقریباً 4000 سال پہلے مکہ کے ریگستان میں ایک معجزے کی صورت میں پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک سنسان اور بے آباد وادی میں چھوڑ کر جا رہے تھے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام حیران تھیں۔ انہوں نے بار بار پوچھا، اے ابراہیم، آپ ہمیں اس ویران جگہ پر کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے بار بار پوچھا۔ آخرکار حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ علیہ السلام کے دل کو اطمینان ملا اور انہوں نے کہا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ وقت گزرتا گیا، ساتھ لایا پانی اور کھجوروں کی تھیلی میں موجود تمام کھجوریں ختم ہو گئیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے سے پہلے ان کو دے کر گئے تھے۔ شدید گرمی میں ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بے قرار ہونے لگے۔ ایک ماں اپنے بچے کی یہ حالت کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں قریب موجود ایک پہاڑی صفا پر چڑھیں۔ دور دور تک نظر دوڑائی کہ شاید کہیں پانی نظر آ جائے، شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے، مگر کہیں پانی دکھائی نہ دیا۔ وہ صفا سے اتر کر دوسری پہاڑی مروہ کی طرف دوڑیں۔ وہاں پہنچ کر بھی پانی نہ ملا۔ بچے کی فکر میں وہ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ 7 بار صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہیں۔ ہر چکر کے ساتھ امید اور بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ جب تمام ظاہری اسباب ختم ہو گئے، جب ایک ماں اپنی پوری کوشش کر چکی، تب اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ روایات کے مطابق اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے زمین پر اپنا پر یا ایڑی ماری اور اچانک زمین سے اس جگہ سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے اپنی ننھی ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو حیران رہ گئیں۔ پانی تیزی سے بہنا شروع ہوا۔ انہوں نے فوراً پانی کے ارد گرد پتھر جمع کرنا شروع کر دیے اور بے اختیار کہنے لگی، زمزم، یعنی رک جاؤ، رک جاؤ، تاکہ پانی بہہ کر ضائع نہ ہو جائے۔ اسی نسبت سے اس مبارک چشمے کا نام زمزم پڑ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ اس پانی کو نہ روکتی تو وہ ایک دریا بن جاتا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے خود بھی پانی پیا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلایا۔ پیاس بجھ گئی، جان میں جان آ گئی اور ویران وادی میں زندگی کے آثار پیدا ہونے لگے۔ چرند پرند جانور، حتیٰ کہ قافلے وہاں پر آنے لگے۔ آب زمزم کا یہ کنواں مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے اندر واقع ہے۔ مسلمان اسے نہایت مبارک اور ہر بیماری کے لیے شفا مانتے ہیں۔ یہ چشمہ ہزاروں سال سے جاری ہے اور لاکھوں حاجیوں کی پیاس بجھاتا ہے۔ لوگ حج اور عمرہ کرنے آتے ہیں اور نہایت ہی عقیدت و احترام سے اس پانی کو پیتے ہیں۔ یہ صرف پانی کا چشمہ نہیں، یہ اللہ پر مکمل بھروسے، صبر اور ماں کی بے مثال قربانی کا انعام تھا۔ آب زمزم آج بھی بہہ رہا ہے اور یہ معجزہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب انسان اپنی پوری کوشش کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے تو مدد ایسے راستوں سے آتی ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔